آج کا ہمارا موضوع ہے بلوچستان کے بدلتے حالات اور بدلتے جو سیاسی رنگ ہے بلوچستان کے اندر جو دیکھی جا رہی ہے، ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری میم سکینہ عبداللہ صاحبہ۔ میم، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دی اپنے قیمتی وقت میں سے۔ اچھا میم، پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ سے پوچھتا چلوں، پیپلز پارٹی کا کیا کردار اس وقت بلوچستان میں موجود ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی ایم الگ ہے اور گورنر الگ پارٹی سے ہے، اور جو مختلف عہدے ہیں وہ الگ الگ پارٹیز کو دیے جا رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ابھی بک سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جو مختلف جتنے بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف طبقے کے لوگ یہاں پر آباد ہیں، اور اس کی جو خوبصورتی ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر آپ کو ہر طبقے کا، ہر لیول کا، ہر زبان کا، ہر مذہب کا بندہ ملتا ہے اور ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہاں پر موسٹلی اسی وجہ سے مخلوط حکومت بنتی ہے۔ گورنر جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں نون لیگ سے ہیں، اور بہت سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان سب کا تعلق جو ہے وہ اسی گلدستے کے مختلف پھول ہیں جو مختلف اپنے کام کے حوالے سے، خدمات کے حوالے سے پورے بالکل میم، یہ بلوچستان کو۔ گلدستہ تو آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا گلدستہ ہے، لیکن یہ گلدستہ اس وقت کہاں غائب ہوتا ہے جب دوسرے گورنمنٹس آتے ہیں؟ اس وقت پیپلز پارٹی کو سائڈ پہ کیا جاتا ہے، راتوں رات ایک پارٹی بنتی ہے، وہ پارٹی گورنمنٹ میں آتی ہے، اس وقت پیپلز پارٹی کے ایک بھی نمائندے کو عہدہ نہیں دیا جاتا، ان کو بالکل اگنور کیا جاتا ہے۔ جب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تب ایک گلدستہ سب کو یاد آ جاتا ہے، جب دوسرے گورنمنٹس آتے ہیں اس وقت ایک گلدستہ کہاں چلا جاتا ہے؟ یہاں میں آپ کو ایک چیز بتاتی چلوں کہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں نظام، اب آپ یہاں پر اس پروگرام کو چیئر کر رہے ہیں، تب آپ مجھ سے انٹرویو لے سکتے ہیں۔ وین اے پارٹی اور وین اے پرسن چیئر فرام پارلیمنٹ اور کسی ایسی جگہ سے اگر وہ چیئر کرتا ہے، تب وہ اس کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ اس کے پاس اس کی اتھارٹی ہوتی ہے۔ وین یو آر ناٹ این اتھارٹی، تو ہاؤ کین یو ڈو سم تھنگ لائک، کہ آپ آفیشلی کیسے کر سکیں گے؟ تو دیکھیے پیپلز پارٹی جب آفیشلی بیریئر ہوتی ہے، پیپلز پارٹی جب آفیشلی پارلیمنٹیرین ہوتی ہے، تب وہ کوئی کام کر سکتی ہے، تب وہ سارے لوگوں کو سرو کر سکتی ہے۔ ہاؤ کین رائٹ۔ یو سرو دا کمیونٹی؟ تو اس کے لیے اس کا جو رائٹیس پلیس ہے دیٹ از پارلیمنٹ۔ تو پارلیمنٹ میں ابھی پیپلز پارٹی آئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ دے آر سرونگ جتنا ان کی کیپیسٹی ہے، اسی کیپیسٹی کے ساتھ وہ سرو کر رہے ہیں۔ نون لیگ سرو کر رہا ہے، ایکس وائی زیڈ جو بھی ہمارے دوسرے آف اسٹیک کورس میم، ہولڈرس ہیں، دے آر سرونگ۔ چلیں، ایک نعرہ لگا تھا ایک وقت میں پیپلز پارٹی کی جانب سے، روٹی کپڑا اور مکان۔ تو سندھ میں روٹی ایگزیکٹلی۔ کپڑا اور مکان سب کو ملا۔ جب بات آتی ہے بلوچستان کی تو یہاں پر روٹی تو ملا نہیں ملا وہ پتہ نہیں، ریسنٹلی اب ملا تھا سرفراز صاحب کے دور میں، اس میں کچھ راشن کے پیکٹ رمضان میں آئے تھے جس میں روٹی سب کے لیے بن گئی تھی، جی جی، کپڑے اس میں نہیں تھے۔ بالکل ایسے ہی۔ اب مکان پتہ نہیں ہمارے لیے کب بنیں گے، کیونکہ اب آپ کے سامنے کتنی تباہیاں ہوئے بلوچستان میں، سیلاب کے حوالے سے دیکھیے اور مختلف حوالے سے۔ تو یہ روٹی کپڑا اور مکان میں سمجھتا ہوں سندھ کے حوالے تک بہت اچھا لگتا ہے یہ نعرہ، بلوچستان کے حوالے سے کیوں پارٹی ڈاؤن ہے؟ دیکھیے میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا کہ ہم یہاں پر ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ کام کر رہے ہیں نا، تو جب آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں تو آپ بیہیویئر وائز بھی، آرگنائزیشن کا اپنا ایک بیہیویئر ہوتا بالکل۔ ہے۔ لائک وائز پارلیمنٹ میں بھی اسی طرح سے کہ آپ کو اپنے تمام اسٹیک ہولڈرس کو لے کر ساتھ چلنا پڑتا ہے، اور ایک کانسٹیٹوئنسی تو ہے نہیں۔ اسی طرح سے چاہے نیشنل اسمبلی کی ہو یا پروونشل اسمبلی کی ہو، تو ساری چیزیں ساتھ ہوتی ہیں نا۔ اب یہ آپ کہتے ہیں، اب باقی لوگوں سے اگر آپ پوچھیں گے تو آپ وہ کہیں گے کہ انٹیریئر سندھ میں بھی سارے اس طرح سے پیپلز پارٹی نے کوئی کام نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ اب اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے، تب سی ایم نے جتنا کام اس کم ٹینیور میں، اسکالرشپ کا پروگرام ہے بہت ہی زیادہ دیہی علاقوں میں، لائک ڈیرا بگٹی، اور وہ بالکل ان علاقوں میں جن علاقوں میں کبھی بھی اسکالرشپس کا اور ان تمام چیزوں کا کوئی بھی ایسا کلچر نہیں تھا۔ بالکل۔ دے ہیو میڈ دس، اور انہوں نے وہ کلچر وہاں سے کریٹ کیا اور ان سارے بچوں کو یہاں سے اسلام آباد بھیجا۔ اب دیکھیں چیزیں اس طرح سے نہیں ہو سکتی کہ لائک ان لیکس چیزیں نہیں ہو سکتی، ان تھاؤزنڈس چیزیں پروگریسولی آہستہ آہستہ آہستہ، یعنی کنسسٹنسلی جو ہے، کنسسٹنٹلی ہم ان چیزوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ میم، پیپلز پارٹی میں ہو از یور بیسٹ لیڈر؟ علی مدد جتک ایک، سرفراز بگٹی دو، یا تو عبید گورگیج تین؟ ٹف سوال ہے۔ نہیں، سوال تو ٹف نہیں ہے۔ نہیں، گننے والے پرسنالٹیز۔ ایکچولی ایسا ہے کہ عبید گورگیج از ناؤ لائک، وہ ابھی ہمارے
फर्स्ट टाइम न्यू ही इज़ अ मेंबर। पार्लियामेंटेरियन, यस, वो एक न्यू मेंबर हैं। मतलब अगर पॉलिटिकली पीपल्स पार्टी में देखा जाए तो आई एम ओल्ड वन, मतलब आई एम सीनियर देन हिम। और सेकंड आपने किनका नाम लिया? अली मदद हाँ, जतक। अली मदद जहता की भी बात करेंगे। वो हमारे पीपल्स पार्टी के बहुत पुराने जाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्होंने बीबी के साथ वक़्त गुज़ारा हुआ है और हम उनको हमेशा खादिम सरयाब के नाम से याद भी करते बिल्कुल। हैं। अगर लीडरशिप से देखा जाए तो अली मदद जतक इज़ लॉयल एंड अ रियल वर्कर ऑफ पीपल्स पार्टी। तो ऑब्वियसली अली मदद जतक। चलिए मैम, एक आपस की बात है, और जैसे कराची वाले कहते हैं आपस की बात है। जब आप लोग आपस में गैदरिंग होते हैं, पीपल्स पार्टी वाले सारे बैठते हैं, ए टू जेड, बड़े से छोटे तक सब जब बैठते हैं, तो उसमें बलूचिस्तान के हवाले से किन मौजू पे ज़्यादा जोर दिया जाता है? एजुकेशन, या फिर वही रोटी कपड़ा और मकान, या एक्चुअली नहीं, हेल्थ? अभी बताती हूँ आपको मैं। पीपल्स पार्टी देखिए, एक तो हमारा जो स्लोगन है, लाइक हमारा एक वो पूरा है कि रोटी कपड़ा और मकान, दिस इज़ अ स्लोगन, लाइक हमने ये चीज़, इसके लिए हमने काम करना है और इसी को हमने प्रमोट करना है। बट इसके बिसाइड्स दैट कि हम इसको इस तरह से करते हैं, लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है दैट इज़ एजुकेशन। हमें अभी वो बेसिक एजुकेशंस के अलावा एजुकेशन का लेवल अब इतना हो गया। आप तो यूथ हैं, माशाल्लाह, आपको पता होगा कि वी आर नाउ इन फिफ्थ जनरेशन वॉर, दिस इज़ अ वॉर ऑफ एआई, दिस इज़ अ वॉर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मेरा ख्याल है कि एजुकेशन इज़ द की सक्सेस टू एवरी कम्युनिटी। तो मेरा ये कहूँगी कि पीपल्स पार्टी भी फोकस इसी को कर रही है। आखिरी सवाल आपसे करता चलूँ, बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों के लिए जी जी, आपका क्या पैगाम है? मेरा एक बहुत ही खूबसूरत पैगाम है। ये धरती है तो अमन है, ये मुल्क है तो हम हैं तो हमसे हमारी ये तमाम कायनात है। मेरा ये ख़्याल है कि जिस तरह से हम अपने घरों का ख़्याल रखते हैं, इसी तरह से हमें इस बलूचिस्तान का ख़्याल रखना है। जिस तरह से हम अपने घर के और अपने घर के बच्चों का और अपने घर के लोगों का ख़्याल रखते हैं, इसी तरह से हमने इस पूरे वतन पाकिस्तान का ख़्याल रखना है।